اسلام آباد سعودی تجارتی وفد سرمایہ کاری کے باہمی تعاون کے لیے پاکستان پہنچ گیا۔ وفد کی سربراہی سعودی عرب کے نائب وزیر سرمایہ کاری ابراہیم المبارک کر رہے ہیں۔ اسلام آباد آمد پر وفاقی وزیر مصدق ملک اور جام کمال نے 50 ارکان پر مشتمل وفد کا استقبال کیا۔ جام کمال نے کہا کہ دورے کا مقصد کاروباری مواقع پر سرمایہ کاروں میں تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ پاکستانی کمپنیاں کاروبار اور سرمایہ کاری کی تجاویز سعودی کمپنیوں سے شیئر کریں گی۔ سعودی ہم منصبوں سے ملاقاتوں کے لیے بڑی تعداد میں پاکستانی کمپنیوں کا انتخاب کیا ہے۔ اعلیٰ پاکستانی کمپنیاں 30 سعودی کمپنیوں کے ساتھ مختلف شعبوں میں منسلک ہوں گی۔ فرانسیسی صدر نے اسرائیل کے نیتن یاہو پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچ جائیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ایمانوئل میکرون کا یہ پیغام اتوار کو دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی فون کال میں آیا ہے۔ ایوان صدر نے ایک بیان میں کہا کہ صدر نے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ان مذاکرات کو کامیابی سے مکمل کریں جو یرغمالیوں کی رہائی، جنگ بندی کے ذریعے شہریوں کے تحفظ اور علاقائی کشیدگی میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے بنگلہ دیش کے لیے حج ویزا کی درخواست کی آخری تاریخ میں 7 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ بنگلہ دیشی وزارت مذہبی امور نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش سے حجاج کرام کو آئندہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب لے جانے والی پروازیں جمعرات سے شروع ہونے والی ہیں۔ پہلی پرواز 9 مئی کو ڈھاکہ سے اڑان بھرے گی۔ امریکہ نے اسرائیل کو گولہ بارود کی ترسیل روک دی ہے۔ امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ ایکسیوس نے نامعلوم اسرائیلی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کے لیے امریکی ساختہ گولہ بارود کی کھیپ روک دی تھی۔ کے مطابق گزشتہ اکتوبر میں غزہ ایکسیوس پر جنگ شروع ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے اسرائیلی فوج کو ہتھیاروں کی ترسیل کو روکا ہے۔